حکموں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، نفس کو پابند بنائیں گے، نفس زیر ہوگا، کیونکہ آدمی کو نیک اعمال میں دل نہیں لگتا اور برے اعمال میں دل لگانا نہیں پڑتا۔ نیک اعمال کی طرف نفس کو رغبت نہیں ہوتی، برے اعمال کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود رغبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، دنیا کو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ نصیب فرمائی۔ یہ گزرگاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت دنیا میں چین، سکون، راحت نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ جل شانہ اس میں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، موقع فراہم کیا ہے۔ کتنے ہمارے سے پہلے گزشتہ سال موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، ہمارے درمیان تھے، کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے، لہو و لعب میں مبتلا، سب کچھ تھا لیکن آج موجود نہیں ہے۔ آج قبروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بوسیدگی والے ہو چکے ہیں، چیخ و پکار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دوست احباب نہیں ہے، کوئی یار، کوئی مدد کرنے والا، کوئی خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب بھول چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات دیے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کو راضی کر لیں، وقت آنے سے پہلے راضی کر لیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تو دوست بزرگوں، ہماری اذان بھی ہو چکی ہے، ہماری اقامت بھی کہی جا چکی ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو امام صاحب کا تکبیر اولا، تکبیر جو پہلی تکبیر ہے، وہ ہاتھ اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بس سیکنڈوں کی دیر لگتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی سیکنڈوں کی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ تو اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، نفس کی بات نہیں ماننی، شیطان کا غلام بن کے زندگی نہیں گزارنا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند بن کے زندگی گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ گناہوں سے، بددیانتی سے، بدنیتی سے، فسق و فجور سے گناہوں کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں، کیسے توشہ جمع کر لوں۔ رمضان المبارک جو آتا ہے وہ توشہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، دنیاوی توشہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، کھوٹے سکے اور اسی طرح دنیاوی غلاظتوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے کہ ایک نفل اگر باقی ایام میں پڑھے تو نفل کا ثواب، اسی نفل کو رمضان میں پڑھے تو فرض کا ثواب، اور باقی ایام میں فرض پڑھے تو ایک فرض کا ثواب، اور رمضان المبارک میں ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے، یہ واہیات، بیکار شغل، بیکار مشغلہ، غیبتیں، فسق و فجور، کدورت پال کے، کینے سے دلوں کو بھر کے، بغض و عداوت، دشمنی، نافرمانی والی زندگی گزار کے رمضان المبارک کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کو باقاعدہ اللہ والی زندگی گزارنے میں لگائیں، ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے لوگوں کے درمیان اپنے معاملات اچھے رکھیں، کسی کو ستایا ہوا ہو تو معافی کر لیں، معاف کر لیں، کسی سے لڑے ہوئے ہوں تو درگزر کر لیں، معانقہ کر لیں، کسی کی جلن، کسی کی دشمنی دل میں پال رکھی ہو تو اس سے بچ جائیں، اپنے سینے کو پاک کر لیں بغض و عداوت سے، نفرتوں سے، تو تب جا کے رمضان المبارک کے جو انوار و برکات صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے جو اترتے ہیں اس کے مستحق ہو سکیں گے۔ نفس کو مطیع بنانا ہے، اصل تو نفس کا مطیع بن جانا ہے۔
اللہ کو راضی کرنا ہے، ڈائریکٹ آپ تراویح پڑھنے لگ جائیں، ڈائریکٹ آپ روزے رکھنے لگ جائیں تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے اندر آسانی ہو، اور جب آخر شعبان کا موسم ہوتا، 3-4 دن 5 دن رہ جاتے تو اس وقت روزہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں اس کے اندر کہیں ضعف نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی تیاری کے اندر صوم و صلات کے پابند بنیں، 5 وقت کی نماز، ذکر، مراقبہ، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال میں جڑنا، تاکہ رمضان کے لیے اپنے نفس کو تیار کریں۔ فوراً قبول نہیں کرتا نفس نیک اعمال میں، ہر ایک آیا ہے تیاری کے لیے، ہر ایک آیا ہے موت کی تیاری کے لیے، ہر ایک کو تو مرنا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ بیوقوف وہ ہے جو خواہشات کا غلام بن کے، نفس کا پجاری بن کے زندگی گزارے، صرف اور صرف اس کے سامنے دنیا ہو، دنیا کی باتیں ہوں اور دنیا کے لوگ ہوں اور دنیاوی نعمتیں، دنیاوی دولتیں، نوٹ کو اکٹھا کرنے پر لگا ہوا ہو، اس کا خدا اور نوٹ ہو اور اس کا خدا پیسہ ہو۔ یہ کامیاب انسان نہیں ہے، یہ کامیاب انسان کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب انسان تو توشہ اختیار کرنے کے لیے، مسافر کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اما عائشہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر تو کل قیامت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جنت کے بالوں بالا خانوں میں میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو ایسی زندگی گزار جیسے کوئی راہگیر چلتا ہے، کہ کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے کہ کہیں راستے سے چل کر ذرا دیر سفر کے اندر ٹھہر جائے، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، ایسی زندگی گزار۔ تو تب عقل مند ہوں گے، تب بامراد ہوں گے، تب کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی کی زندگی دھوکے کا کچھ دھوکے کا سامان ہے۔ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اَرَضِيتُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ ہم سے گرا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بندو، تم دنیا کی چھوٹی سی زندگی پر راضی ہو گئے۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کچھ نہیں ہے، صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ جی، لوگ جنہیں مجنون کہتے ہیں، لوگ جنہیں پاگل کہتے ہیں، لوگ جنہیں بیوقوف کہتے ہیں، لیکن مجذوب قسم کے ولی تھے، اللہ والے، رسول اللہ والے، پھٹے پرانے کپڑے، گردن میں جھولا، جی، غبی قسم کے، مجذوب قسم کے آدمی بہلول دانا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو ہارون رشید کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بہلول، لوگ تجھے پاگل سمجھتے ہیں، لوگ تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، لوگ تجھے ہلکے میں لیتے ہیں کہ تیری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ کہ لوگوں سے تو مذاق کرتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو کچھ اور کہہ دیتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتا ہے، لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں اور میں بھی اپنی نگاہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، میں بھی اپنی نگاہ میں پاگل سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت بہلول کو ہارون رشید نے ایک لکڑی دی اور کہا کہ یہ پاگل پن کی نشانی ہے، میں اس لیے تجھے لکڑی دے رہا ہوں، اگر تیری زندگی میں تجھ سے بڑا کوئی پاگل نظر آئے تو اس کو یہ لکڑی دینا۔ وقت کا پہیہ کسی کے اوپر نہیں رکتا، وقت تو گزر جاتا ہے، چاہے نیک اعمال میں گزرے، چاہے برے اعمال میں گزرے، چاہے رب کو راضی کرنے میں گزرے، چاہے شیطان کو راضی کرنے میں گزرے، چاہے تہجد میں گزرے، چاہے نمازوں میں گزرے، چاہے دولت اکٹھی کرنے میں گزرے، چاہے وہ دل کے اندر رب کے نبی کا اور رب کے ولیوں کا بغض لے کے گزرے،
بہرحال وقت تو گزر جاتا ہے۔ ایک وقت آیا ہارون رشید مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، وقت آیا اللہ کے پاس جانے کا، رسول اللہ کو منہ دکھانے کا، سانسیں کٹ رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، لوگ سارے علاقے میں، ساری مملکت میں چرچا ہو گیا کہ ہارون رشید کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو سب وزراء، حکما جو بھی تھے سب جمع ہونے لگے، آ رہے ہیں عیادت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں عیادت کر رہے ہیں، تیمارداری پوچھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں لائن میں حضرت بہلول بھی آئے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سامنے آئے، پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے؟ تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ بڑا مشکل کٹھن وقت گزر رہا ہے، بڑا وقت کٹھن گزر رہا ہے۔ تو حضرت بہلول دانے نے پوچھا کہ بھئی جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جا ایسی رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے، یہاں سے کوئی واپسی کا طور طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی موت کی نگری میں جا کے واپس نہیں آیا، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھلی، اور نیند نہیں کہ آنکھیں کھل جائے، وہ موت کی نیند ہے کہ موت آ رہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، بڑی لمبے سفر کا مسافر ہوں، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، واپسی کا اگر ارادہ بھی ہو تو وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو بہلول دانا نے کہا ہارون رشید سے کہ کچھ توشہ بھی جمع کر لیا، نہیں جمع کر لیا؟ دنیا کے اندر کوئی مسافر سفر کرتا ہے، ہم بنگلور جائیں، ممبئی جائیں، اور اسی طرح کلکتے جائیں، دلی جائیں، کچھ نہ کچھ توشہ جمع پونجی لے کر جاتے ہیں۔ ارے ہو نہ ہو کریبلچی جاؤ، آپ داون گیرے جاؤ، قریب ہی جاؤ تو 4 نوٹ جیب میں رہتے ہیں، کھانے پینے کا سامان رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہے، توشہ لے کر جاتے ہیں، سفر کرنا ہو تو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ تو بہلول دانا نے پوچھا تیرے پاس کوئی توشہ ہے؟ اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہو اور یہ بھی معلوم نہیں کہ واپسی ہے یا نہیں ہے، اور پکی یقینی بات ہے کہ واپسی نہیں ہے اور قیامت میں ہی اٹھنا ہے، والبعث بعد الموت۔ تو حضرت بہلول سے ہارون رشید نے کہا کہ میرے پاس توشہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سامان سفر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے اپنے جھولے میں سے لکڑی نکالی، اور لکڑی نکال کے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو دی کہ یہ لکڑی میرے سے زیادہ آپ کی محتاج ہے، اس لکڑی کے آپ محتاج ہیں۔ بادشاہ سلامت وہ دن یاد کیجئے کہ ایک وقت تھا آپ ہٹے کٹے تھے، جوانی آپ کے اوپر سر چڑھ کر بولتی تھی، جوانی کا نور اور اسی طرح جوانی کی شباہت آپ کے ماتھے سے ٹپکتی تھی، آپ کے بازو باقاعدہ اللہ نے مضبوط بنائے تھے، آپ کو وقت کا حکمران بنایا تھا، آپ کو بادشاہت دی تھی، مملکت کا سربراہ بنایا تھا اور مسلمانوں کا امیر بنایا تھا۔ اس وقت مجھ جیسے بوڑھے کمزور ناتواں کو آپ نے بیوقوف سمجھا، اور اسی طرح مجذوب قسم کے آدمی کو آپ نے بیوقوف سمجھ کر یہ لکڑی دی تھی کہ تو بیوقوف ہے، اور یہ کہا تھا کہ تجھ سے بڑا بیوقوف اگر اس دنیا میں کسی پر نظر پڑے تو وہ لکڑی اس کو دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ بیوقوف آپ اب ہیں۔ لمبے سفر کا مسافر ہو اور اس کے پاس توشہ نہ ہو، اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا عمل نہ ہو، نمازیں نہ ہو، ذکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ والی زندگی گزاری نہ ہو، تو وہ کیا لے کر جائے گا؟ اٹھا کے لکڑی دی۔ دوست بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے زندگی سلامت رکھی ہے۔ یہ زندگی اس لیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو راضی کیا جائے، اور قیمتی لمحات رمضان المبارک کے آ رہے ہیں، ان کا استقبال اپنے آپ کو، نفس کو مطیع بنا کر کیا جاتا ہے، لوگوں کو معاف کر کے کیا جاتا ہے، درگزر کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، اپنے اللہ سے صلح کر کے کیا جاتا ہے۔ دل کے اندر خلش نہ رکھیں،
کسی کی سارا رمضان دل کے اندر بغض پال کے رکھا تو یہ تراویح پڑھے گا، اس کی تراویح اوپر جائے گی، یہ روزہ رکھے گا اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، یہ تہجد پڑھے گا اس کی تہجد سر کے اوپر نہیں جاتی، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ اس کی تہجد کو اس کے منہ پر مارے گا، کیوں؟ اس نے ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کا بغض دل میں پال رکھا ہے۔ ہمیں بننا ہے اللہ والوں کی طرح، کوئی ستائے، کوئی پریشان کرے تو معاف کریں۔ حضرت داتا گنج شکر علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، وقت کے بڑے اللہ والے، وقت کے پیر و مرشد، ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے حضرت نے ٹینڈ بنا رکھی تھی، بال نکال رکھے تھے، ذکر کرنے بیٹھ گئے، مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے، تو ہوا بھی بہت اچھی سمت چل رہی تھی، سب اچھا تھا، کشتی میں سوار لوگ بھی بڑے خوش خرم تھے۔ حضرت بیٹھ گئے تو بچوں کو کیا معلوم کہ کون ہے، اللہ والا ہے یا کون ہے؟ دیکھا ایک بچہ آیا، حضرت ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینڈ جو بنا رکھی تھی، جو ٹکلا کروا رکھا تھا، وہ آ کے اوپر چھونے لگا تو ملائم نظر آئی، جو جلد ہوتی ہے وہ ملائم نظر آئی، تو اس نے آ کے مار دیا، جیسے ہی مارا دوسرے لڑکے بھی آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، اور انہوں نے بھی آ کے ہاتھ سے سہلانا شروع کیا تو نرم نرم معلوم ہوا، تو انہوں نے بھی مارنا شروع کیا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی بچوں کا مذاق شروع ہو گیا، اس کشتی کے اندر جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی عورتیں، جتنے بھی بزرگ تھے، سب پھاٹے مار کر ہنسنے لگ گئے، اللہ والے کا مذاق ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک لڑکا آیا درمیان میں، اپنا جو لعاب تھا، تھوک تھا، وہ لگا کر حضرت کے ٹینڈ پر مار دیا، سر پر مار دیا۔ اللہ والوں کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ سے، دل میں اللہ کی طرف سے بات القاء ہوئی، الہام ہوا کہ میرے ولی تیرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر تو دل میں ہم سے یہ فریاد کر لے کہ اللہ ان کو سبق سکھا دے تو ہم ابھی ساری کشتی کو الٹ کے رکھ دیں گے، ساری کشتی کو ہم غرق کر کے رکھ دیں گے، کوئی ایک نہیں بچے گا، کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا، ان کا کنیکشن تو اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کنیکشن دنیا سے ہے، دنیا کے پجاری بن کر، نفس کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں، صرف نفسانی، شیطانی، شہوانی اور اسی طرح دنیا دنیا کر کر یہی خواہشیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں بات آئی، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں معاف کرتا ہوں، بچے ہیں مذاق کر رہے ہیں، اللہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ آپ کو کشتی پلٹنا ہے، آپ کو ان کو غرق کرنا ہے، تو میرے اس بندے کی عاجزی ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دیجئے، ان کو اپنی محبت میں غرق کر لیجئے، دل کے اندر دعا مانگی۔ حضرت داتا گنج شکر علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے، جو چشتیہ سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب ان کا سفر ہوا ہندوستان، ان کی مزار پر ایک چلہ کاٹا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کی مزار پر ایک چلہ کاٹنے پر اللہ نے مجھے وہ دیا جو اب تک نہیں دیا تھا، وہ انوار و برکات اللہ پاک کی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو عطا ہوئے۔ تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے، ہم تک بات پہنچانے والوں نے کہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی تھی، دعا جیسے ہی مانگی اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جتنے کشتی میں تھے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرنے سے پہلے اللہ پاک نے سب کو اپنا ولی بنا کے دنیا سے اٹھایا۔ چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، کشتی غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی، لیکن دعا کی کہ اللہ ان کی دل کی کشتی کو پلٹ دے، ان کو اپنی محبت کے اندر غرق کر دے۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا،
یہ ایمان والے کا شیوا ہوتا ہے. ایمان والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ پیر سے اور جو نعمتیں اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہیں اس سے دوسرا انسان محفوظ رہے. دوستو بزرگوں، صلح کرنا سیکھیں اللہ سے. رمضان المبارک کے ایام، استقبال رمضان، یہی استقبال رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں. کتنوں کو ہم سے پہلے رمضان ملا تھا، آج وہ نہیں ہے. اللہ نے مبارک ساعتیں نصیب فرمانی ہے. دعا فرمایا کہ مل جائے رمضان. 15 شعبان گزر چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. اگر ہمارے درمیان کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ رمضان المبارک نہیں دیکھ سکتا، رمضان المبارک کا پہلا روزہ انتقال ہو جائے گا، تو کچھ نہیں کر سکتے. دعا اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں باقاعدہ رمضان المبارک کے قیمتی ایام میں اللہ رب العزت ہماری زندگی ہمیں نصیب فرمائے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ سے صلح کریں، اللہ سے صلح کریں گے. اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز کو ہمارے تابع بنا دے گا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جنگل میں گئے، بھٹک گئے تو شیر نے سواری دی تھی. باقاعدہ شیر نے سواری دی، سواری پر بٹھایا اور جنگل کے باہر لا کر راستے پر چھوڑا اور ایک دھاڑ مار کے واپس چلا گیا. کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ سے صلح کر لی. ساری دنیا کی مخلوق نے ان سے صلح کر لی. حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. مجرد تھے، شادی نہیں کی تھی. بڑھاپے میں زندگی گزر گئی، انتقال ہو گیا. بوڑھے ہو چکے ہیں، جی پاؤں میں گودا نہیں، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں. وقت کے بڑے علامہ، وقت کے بڑے محدث، وقت کے بڑے فقیہ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پڑھی کہ جنت کے اندر کوئی مجرد نہیں ہوگا، جنت کے اندر سارے زوجین ہوں گے. جو دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں مر گئے، شادی نہیں ہوئی تھی، ایسے مردوں کو ایمان کی حالت میں جن عورتوں کی شادی نہیں مر گئے، ان کا جوڑا بنا کے اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے. حدیث گزری تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانی ختم ہو چکی، بڑھاپے کی جھریوں نے تانا بانا بن دیا. میرے اندر وہ صلاحیت و طاقت نہیں کہ میں حق زوجیت ادا کروں. اللہ، آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ باقاعدہ نظروں سے گزرا، جنت میں تو شادی ہوگی، جنت میں تو نکاح ہوگا، جنت میں اندر زوجین بنائے جائیں گے، میاں بیوی کا رشتہ وہاں پر پکا کیا جائے گا. تو اللہ، مجھے آپ بتا دیجئے کہ جنت میں میری بیوی کون بنے گی؟ اب کہتے ہیں رات میں وظائف کیے، مکمل کیے، اللہ سے دعا مانگ کے سو گئے. پہلی رات کچھ نہیں ملا، دوسری رات وظائف کر کے سوئے، دوسری رات بھی نہیں ملا، تیسری رات بھی معلوم نہیں ہوا. چوتھی رات ایک عورت میمونہ ولید، جس کا نام بتایا گیا کہ ایک حبشی ہے، کالی کلوٹن عورت ہے، وہ میمونہ ولید ہے، بصرہ کے جنگلوں میں بکریاں چراتی ہے، اس سے تیرا نکاح ہوگا جنت میں. آنکھ کھل گئی. تہجد کے وقت پھر تہجد پڑھی، وظائف مکمل کیے، فجر کی نماز پڑھی، تو اب ارادہ کیا کہ جا کے دیکھ کے آؤں کہ میمونہ ولید کیسی ہے. نکل گئے، لوٹا لیا، چپل لیے نکل گئے. کسی کو نہیں بتایا. اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا مرشد ہے. بصرہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کے استقبال کیا کہ حضرت جی آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ آپ بغیر بتائے آ گئے، ہم آپ کا استقبال، شاہانہ استقبال کرتے. تو بہرحال لوگوں نے ان کو بٹھایا، گھر لے گئے، اچھی مہمان نوازی کی، مدارات کی، خاطر تواضع کی. پھر کہتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے آنے کا؟ نے کہا کہ بھائی آپ کے علاقے میں کوئی عورت ہے میمونہ ولید، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس سے کوئی یہاں پر ملنا نہیں چاہتا، وہ ایک پاگل قسم کی عورت ہے، جو اسے گالی دے اس کو وہ باقاعدہ ہنستی ہے، جو کوئی روئے وہ اس پر ہنستی ہے، عجیب نمونے کی عورت ہے، وہ ہماری بکریاں چرایا کرتی ہے، صبح بکریاں چرانے ہمارے لے کر جنگل بیابان میں جاتی ہے اور شام لوٹ کر آتی ہے، کام ہی اس کا یہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ہمیں وہاں پر لے کر چلو، اور کہا ہم نہیں جا سکتے، اور جس جنگل میں جاتی ہے وہاں شیر چیتے باغ رہتے ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، چیر پھاڑ کے کھا لیں گے، ہم نہیں جا سکتے، وہ وہاں پر جاتی ہے۔ آپ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ تو لوگوں نے بتا دیا کہ اس سمت گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ گئے، بڑا واقعی کٹھن جنگل، ذرات، جی زہریلے ذرات ہیں، جھاڑیاں ہیں، قدم قدم پر کوئی سانپ مل رہا ہے، کوئی بچھو مل رہا ہے، چیتا ہے، باغ ہے۔ جی انہوں نے دل میں ارادہ کیا، دل کے اندر بات آئی، اللہ کیسے دل گردے والی عورت ہوگی، اتنے خطرناک جنگل میں مرد کوئی بہادر انسان بھی آ کے یہاں پر آنے کی سکت نہیں رکھ سکتا، اللہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ بہرحال چلے گئے، بیچ جنگل میں دیکھا تو کہتے ہیں یہ حضرت میمونہ ولید کالی کلوٹن حبشن، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گاؤں کی، ایتھوپیا، حبشہ عورت، حبشی عورت، ایک درخت کے کنارے نفل باندھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور بکریاں شیروں کے ساتھ چل رہے ہیں، شیر بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ کوئی بکری اگر ادھر ادھر ریوڑ سے ادھر ادھر ہوتی تو شیر اس بکری کو پکڑ کے لے کے جا کے اس ریوڑ میں چھوڑتا۔ بڑے تعجب پریشان ہو گئے کہ یہاں تو نماز پڑھ کوئی رہا ہے، ان بکریوں کو چرا کوئی اور رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ گئے بغل میں، جی ابھی بیٹھنا ہی چاہ رہے تھے تو انہوں نے نماز مکمل کی اور بغیر دیکھے کہنے لگے کہ عبداللہ یہاں ملاقات کا وعدہ نہیں، ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے۔ حضرت عبداللہ چونک گئے، میں نے زندگی میں اس کو نہیں دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اس کا نام تک نہیں سنا، کبھی اس نے میرا نام تک نہیں سنا، اب آ کے کہتی ہے کہ عبداللہ یہاں ملاقات نہیں ہے، ملاقات جنت میں ہے۔ تو پوچھنے لگ گئے کہ اللہ والی بتاؤ تو صحیح تجھے معلوم کیسے ہوا؟ تو کہنے لگی کہ جس اللہ نے تجھے رات میں خواب میں میرا نام سنایا، اسی اللہ نے مجھے رات میں خواب میں تیرا نام لیا ہے۔ کنیکشن ہوتا ہے اللہ سے، یہ صلح ہے اللہ سے۔ نوجوانوں، رمضان آ رہا ہے، بزرگوں رمضان آ رہا ہے، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرو۔ رمضان نافرمانی سے رمضان کا استقبال نہیں کیا جاتا، آنکھوں کی پردہ داری، جی نفس کو کچلنا، نیک اعمال کے ذریعے مطیع بنانا، فرما برداری اختیار کرنا، ذکر اللہ سے زبان کو سجانا اور شکر سے دل کو سجانا اور نیک اعمال سے اپنے بدنوں کو باقاعدہ مزین کرنا، اس کے ذریعے رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ والی مجھے بتا، آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہا ہو، شیر بکریاں چرا رہا ہو۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے تو کھائے گا کیا؟ شیر کی غذا بکریاں ہیں، ہرن ہیں، اور دوسرے جو جانور ہیں وہ ہیں، ان کا خون پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان صلح کیسے ہو گئی؟ ان کے درمیان دوستی کیسے ہو گئی؟ تو حضرت میمونہ ولید نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی تو اللہ نے شیر کی بکریوں سے صلح کرا دی۔ صلح کرنے کی ضرورت ہے، جی توشہ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔
رمضان المبارک آ رہا ہے توشہ جمع کرنے کے لیے تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکیاں ملیں گی. کتنے بھائی؟ ایک سجدے کا. تراویح کا ایک سجدہ کرو جی اللہ رب العزت جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے. کون لینے کے لیے تیار نہیں؟ 3 دن 4 دن تراویح پڑھی پھر غائب. 3 دن 4 دن روزے رکھے پھر چائے بھی ٹھوسی جا رہی ہے. پھر جی حلال روزے داروں کے سامنے حرام خوری کھانا کھا رہے اور دھڑیلے سے کہتے ہیں میں گھر کا بڑا ہوں, میں کام پہ نہیں جاؤں گا, میں کام پہ جاؤں گا تو ہی چلے گا, اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. سست ہوتا ہے. 11 مہینے جس اللہ نے کھلایا اس کی نافرمانی رمضان میں کر رہے ہو. نہیں دوستو بزرگوں, نہیں نوجوانوں, ارادے کرو, عزائم کرو. انشاءاللہ اس رمضان کو اللہ کو راضی کر لیں گے. اس رمضان میں جی 5 وقت کی نمازی, تراویح, روزے, اور اسی طرح زبان کا لفظ صحیح ہوگا, اور اسی طرح آنکھوں کی پردہ داری ہوگی, نامحرم نہیں دیکھیں گے, زبان سے غلاظت نہیں بکیں گے, اور کانوں سے غلاظت نہیں سنیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا